2 دسمبر کو خبر آئی تھی کہ پاکستان نے اپنا 4,000 ٹن وزنی پی این ایس تغرل جو شپ ہے وہ حوثیوں سے نمٹنے کے لیے گلف آف عدن میں تعینات کر دیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ حوثی باغی جو ہیں وہ غزہ کے مسلمانوں کی مجاہدین کی مدد کے لیے امریکہ، اسرائیل اور ان کے جو ہواری ہیں ان کے جہازوں پر، ان کے بحری جہازوں پر حملے کر رہے ہیں، اور کئی سارے کامیاب حملے انہوں نے کیے ہیں۔ تو ان کو روکنے کے لیے پاکستان کا یہ جہاز بھی وہاں پہ پہنچا ہے۔ امریکہ تو آلریڈی اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ تو آلریڈی اس حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ پھر 2 دن پہلے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب اور یو اے ای کو وارننگ دی گئی کہ اگر ان کی جانب سے یمن پر حملہ کیا گیا تو ان کے تیل کے کنووں پر اور دوسری تنصیبات پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے جائیں گے۔ آج یمنی سیکورٹی فورسز کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل سیز فائر نہیں کرے گا تو اسرائیل کو سپلائی دینے والی ہر شپنگ کمپنی کے جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ صرف ان جہازوں کو چھوڑا جائے گا جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے امدادی سامان لے کر جا رہے ہیں۔ سیز فائر کی بات آئی ہے تو یہاں پہ میں یہ تذکرہ بھی کر دوں کہ شاید آپ کے علم میں ہو، کچھ دن پہلے جو اسماعیل ہانیہ ہیں، حماس کے جو رہنما ہیں، انہوں نے پاکستان سے یہ اپیل کی تھی کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تھریٹ کرے، فوجی تھریٹ کرے، تو اسرائیل فوری طور پر سیز فائر کر دے گا۔ وہ جو پچھلے 2 مہینوں سے زیادہ اب تو ٹائم ہو گیا ہے، تو اس عرصے میں جو قتل عام کر رہا ہے اسرائیل اور ابھی تک کر رہا ہے، یہ رک جائے گا۔ لیکن اس خبر کے بعد پاکستان کی طرف سے کیا رسپانس یا ری ایکشن دیا گیا ہے وہ میری نظر سے تو نہیں گزرا۔ اگر آپ کو پتا ہو کچھ اس بارے میں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے اور یہ آفیشیل خبر ہے کہ سعودی عرب نے 30,000 پاکستانی فوجی یمنی دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ سعودی عرب یمن کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، آپ کو پتا ہوگا حوثی جو باغی ہیں ان کے ساتھ سعودی عرب کی اور بلکہ ایک سنی عرب ممالک کا ایک بہت بڑا 40 ملکوں کا اتحاد ہے، اس کی جنگ جاری رہی ہے جس میں لاکھوں مسلمان بچے، آپ ان کو شیعہ سمجھ کر مسلمان نہ سمجھیں تو اور بات ہے، میں ایک سنی مسلمان ہوں لیکن میں تو ان سب کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں، تو لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے، اور پھر وہاں پہ فوڈ کا جو کرائسس آیا اس جنگ کی وجہ سے، اس سے مزید لاکھوں جو بچے تھے اور بزرگ تھے خاص طور پر، ان کی ہلاکتیں ہوئیں۔ اور اب یہ غزہ کی وار شروع ہونے کے بعد سب سے بڑی مدد جو آ رہی ہے غزہ کے مجاہدین کو، وہ یا تو حزب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے جو لیبنان میں ہے، یا شام کی طرف سے آ رہی ہے، یا یہ جو یمن کے حوثی باغی ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور یہ یمن کے حوثی باغیوں کے حملے اب تک کے ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے افیکٹو رہے ہیں۔ تو ان حوثی باغیوں کو ہی روکنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے سعودی عرب نے پاکستان سے مزید 30,000 جو فوجی ہیں وہ مانگے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا شاید کہ پاکستان کے آلریڈی 70,000 کے قریب فوجی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ میں زیادہ اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ یہ جو حوثی باغی یہ ٹھیک ہیں یا سعودی عرب والے جو کرتے ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ اس بارے میں انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں، آپ کو اتنا زیادہ مواد مل جائے گا، اتنی زیادہ خبریں مل جائیں گی کہ آپ کا اپنا دماغ آپ کو بتا دے گا کہ کون صحیح ڈائریکشن میں کھڑا ہے اور کون غلط ڈائریکشن میں کھڑا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ جو حوثی باغی ہیں ان کی بیکنگ ایران کرتا ہے یا پھر رشیا بھی کرتا ہے، اور کسی حد تک شاید ٹرکی بھی ان کی بیکنگ کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن ان پر زیادہ کنٹرول میرے خیال میں ایران کا ہے، اور ایران آپ کو پتا ہے کہ ایک شیعہ سٹیٹ ہے، تو اس لیے مسلمانوں میں جو شیعہ سنی کی ڈیوائیڈ ہے نا، اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کا امت مسلمان پر کتنا برا اثر پڑا ہے، یہ خاص طور پر جب سے یہ غزہ کی جنگ شروع ہوئی ہے یہ بڑی شدت سے محسوس ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں یہ جو یمن کے حوثی باغی ہیں ان کا سیاسی کردار کیا ہے اس پر بات نہیں کروں گا، ہاں لیکن میں اس اینگل پر بات ضرور کروں گا جو کہ کسی بھی فورم پر ڈسکس نہیں ہوتا، اور وہ ہے احادیث مبارکہ میں یمن اور شام کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے۔ کیونکہ میری نظر میں دنیا کے کسی بھی پولیٹیکل سائنسز یا دنیا کے کسی بھی بہت بڑے تجزیہ کار کی رائے سے زیادہ اہمیت احادیث کو ہے، اور آپ کی نظر میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اس حوالے سے جو پہلی حدیث ہے اس کا ترمذی میں 3953 نمبر ہے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 7094، 7094۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں بھی۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھ کر مدینہ میں یہ دعا مانگ رہے تھے تو مکہ مدینہ سے زیادہ قریب جو ہے وہ نجد کا علاقہ ہے، جبکہ یمن دور پڑتا ہے اور شام تو اس سے بھی ذرا دور پڑتا ہے۔ تو لوگوں نے جو زیادہ قریب کا علاقہ ہے اور
بہت سے لوگ جو بہت سے صحابی نجد کے علاقے سے بھی تعلق رکھتے تھے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجد کو بھی اپنی دعا میں شامل کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے پھر عرض کی، اور ہمارے نجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور اسی سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یعنی نجد کا جو علاقہ ہے یہاں پہ فتنے ہیں اور یہاں پہ زلزلے آئیں گے اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اب یہ شیطان کا سینگ کیا ہے؟ اس حوالے سے زیادہ تر جو مفسرین ہیں ان کی رائے ہے کہ یہاں سے شیطان کا لشکر اور اس کے مددگار نکلیں گے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی، جبکہ شام اور یمن کے لیے حضور نے کم از کم 2 بار اور کہیں پر آتا ہے 3 بار دعا فرمائی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے جس کا نمبر ہے 3302، اس میں سیدنا عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، ایمان اس طرف ہے۔ یمن جو ہے یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ سے جنوب کی طرف واقع ہے، تو آپ نے جنوب کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ ایمان اس طرف ہے۔ یمن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پڑھیں تو آپ کو یمنیوں سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کے لوگوں سے، یمنیوں سے محبت فرماتے تھے۔ دنیا یمنیوں کے بارے میں کچھ بھی کہے، میں تو یمنیوں کو اسی نظر سے دیکھوں گا جس نظر اور محبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کرتے تھے۔ اور اگر آج کی ڈیٹ میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہیں یمن سے کیوں محبت ہے، تو میں کہوں گا کہ جب ارض فلسطین لہو لہو ہے اور 52 اسلامی ممالک کے حکمران کافروں کے تلوے چاٹ رہے ہیں، تب بلاد شام اور یمن کے سرفروش ہیں جو پوری دنیا کو للکار کر ظالموں پر آگ برسا رہے ہیں، تو مجھے کیوں نہ ان سے محبت ہو۔